سلامي سلامي لقوم كرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جو ہفتہ واری پروگرام ہے وہ تو ہم کر چکے ہیں، لیکن ایک بہت ہی خصوصی سوال ایک یہاں کے ینگ جنریشن کے ایک سمجھ لیں کہ ایک نمائندے نے کیا. جی ضرور، ویلکم. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ میں آپ ہم سب پڑھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ باقی بہت سے ہمارے ساتھی ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں. ایک تو یہاں سے وہ ذرا کنفیوز تھے، اس کے بارے میں ذرا ان کو بتائیے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو 4 ائمہ کرام ہیں تو یہ چیزیں کیا ہم اس کی وجہ سے ہم ڈفرینسز ہیں ہمارے بیچ میں یا یہ بہتر ہے ہمارے لیے. پھر انہوں نے ایک اور سوال یہ بھی ایک اور ساتھی نے کیا، میں ملا کے کر رہا ہوں کہ جی یہ باقی لوگوں میں جو باقی مذاہب ہیں ان میں بھی اس طرح ہے یا صرف ہم میں ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے اور بعض حضرات اس میں کچھ ضرورت سے زیادہ شدت میں چلے جاتے ہیں. معاف کیجیے گا، شدت میں چلے جاتے ہیں. اس میں ایک چیز ہم نے رکھی ہے، سب سے اگر تو کمپیئر کریں اسلام دین کو اور دیگر دنیا کے مذاہب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سوال یہ ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف موجود ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا، تم نے اس سے منہ موڑ دیا اور پھر گئے، تو ہمارے رسول صرف پہنچانے والے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا اور ان کے ذمہ اس دین کو پہنچانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو امت محمدیہ تک پہنچا دیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی. سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کو بیان کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا اللہ کے رسول نے اس کو واضح کر کے امت تک پہنچا دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. یہ روایت ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں موجود ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا، اور اتنا رقیق یعنی اتنا دلوں کو چھو لینے والا وہ خطبہ تھا کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور ہمارے دل دہل گئے، نرم ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے لموعظۃ مودع، کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کہ یہ آپ ہمیں کوئی نصیحت اور کر رہے ہیں اس آدمی کی نصیحت کی طرح جو جدا ہو رہا ہو، جو الوداع کہہ رہا ہو. تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تم کو ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. یعنی اتنا واضح اور روشن دین ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور اس سے وہی ہلاک ہوگا جو اس دین سے منہ پھیر دے گا، جو ٹیڑے راستے کی طرف جائے گا تو وہی ہلاک ہوگا. اور پھر فرمایا وَمَن یعش مِنکم فَسَیَرَىٰ اخْتِلَافًا کَثِیرًا، کہ جو بھی میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا تو وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. اختلاف دیکھے گا تو اختلاف کا حل کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا.
آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رفع الیدین کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پست آواز سے کہنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے باندھنے چاہیے، اور بعض ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اختلاف کا حل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اختلافات دیکھو گے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو اس وقت تم نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور میری سنت پر عمل کرنا ہے، اور پھر خلفائے راشدین کی سنت کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تمہارا امیر ہو اس کی اطاعت، یعنی جو حکمران ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا علیہ بالنواجز، کہ اس کو دانتوں کے ساتھ، داڑھوں کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو اختلاف کے وقت حل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو میں اختلافات کا حل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ہر فرقے والا یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس حق ہے، اور کتنے ائمہ کرام ہیں، اور ہر امام کا فالوور اور ہر امام کو فالو کرنے والی جماعت وہ یہ سمجھے گی کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت اس کا حل یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور پھر رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے حکمرانوں کی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ اختلافی ہو، تو اس کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اللہ کے قرآن پر پیش کرو، پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر پیش کرو، وہاں سے تمہیں اس کا حل ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کہے کہ سب ٹھیک ہیں، فقہ حنفی بھی ٹھیک ہے، فقہ شافعی بھی ٹھیک ہے، فقہ مالکی بھی ٹھیک ہے، فقہ حنبلی بھی ٹھیک ہے، جعفری بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، نقشبندی بھی ٹھیک ہیں، سب ہی ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ لگے رہو۔ یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا کہ یہ بہترین ہے اور یہ بہترین حل ہے کہ تم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش کر دو۔ اور آپ دیکھیں کہ ائمہ فقہا نے بھی اسی چیز کی تلقین کی ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جب ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف امام کا قول ہو، تو اس وقت امام کے قول کو ترک کر دینا اور حدیث کو مان لینا، یہی اصل موقف ہے۔ اور ائمہ فقہا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ وقت کہ کمی کی وجہ سے چند اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ابن عابدین میں نے الحاشیہ میں یہ لکھا ہے، اور اسی طرح ایک کتاب ہے رسم المفتی، اس میں اس رسالہ میں بھی لکھا گیا ہے، اور من مجموعۃ رسائل ابن عابدین اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس کو مان لینا یہی میرا مذہب ہے۔ تو اس لیے اختلاف کے وقت حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم یہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اور پھر آپ اسی طرح دیکھیں ابن عبد البر نے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الثلاثۃ الائمۃ الفقہاء،
اس کے صفحہ نمبر 145 میں، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں، اور ابن عابدین حنفی نے البحر الرائق میں یہ عبارت لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، کہ کسی ایک انسان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک ہمارے قول کو لے لے اور اس کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دے، ما لم يعلم، جب تک وہ یہ جان نہیں لیتا کہ من این اخذناہ، کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے۔ تو ائمہ کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تقلید نہیں کرنی، بلکہ تم نے جہاں سے ہم نے علم لیا ہے قرآن اور سنت سے، وہاں سے ہی تم نے لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا تھا کہ لا تکتب کل ما تسمع منی، کہ ابو یوسف آپ میری ہر بات کو نہ لکھ لیا کرو، فإنی قد ارى الرأي اليوم واتركه غدا، میں آج ایک رائے قائم کرتا ہوں، کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وأرى الرأي غدا واتركه بعد غد، اور کل میں ایک رائے کو قائم کرتا ہوں اور اس کو پرسوں ترک کر دیتا ہوں، تو تم میری ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں المیزان میں، یہ الشعرانی کی کتاب ہے المیزان، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ میری ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ اور اسی طرح یہ ابو الحسنات نے لکھی ہے النافع الکبیر میں، اور اس کے علاوہ اس کے دیگر حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بات حدیث کے موافق ہو، کتاب اللہ کے موافق ہو، اس کو لے لو، اور جو بات اس کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، کہ جب کوئی قول کتاب اللہ یا سنت رسول کے خلاف ہو تو اس قول کو ترک کر دو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ائمہ فقہا نے بھی ہمیں اس چیز کی تلقین کی ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور وہاں سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کو لے لینا ہے۔ مثلا آپ رفع الیدین کا مسئلہ ہی لے لیں، اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح احادیث نقل کی ہیں رفع الیدین کی کرنے پر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جو رفع الیدین کرنا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا، اور 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے اس وقت رفع الیدین کرنے پر دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، اور بے شمار احادیث ہیں، اور یہ احادیث بھی صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں کہ محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہو۔ تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں تو گویا کہ ان کی تقلید کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی طرف آپ کو نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم ان احادیث جن کو ان نے جمع کیا ہے اس کو ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کہ اگر وہ صحیح احادیث ہیں، وہ کسی کتاب میں بھی ہوں، وہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کی ہوں، امام شافعی نے نقل کی ہوں، اس کے علاوہ اور اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کی ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ کرام نے جنہوں نے احادیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا، انہوں نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، بلکہ اس کی سند بیان کی ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بتاتے ہیں میں نے اپنے استاد سے، پھر اپنے استاد سے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند جا کر پہنچتی ہے۔ تو ہم اس کی دعوت دیتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے، اور یہی موقف قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف میں اللہ کی طرف لٹایا جائے، مسئلے کو اللہ کے رسول کی طرف لٹایا جائے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ ہے کہ میری سنت کی طرف لٹاؤ تم اختلاف سے بچ جاؤ گے۔ اور ائمہ فقہا نے بھی، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی یعنی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے،
اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم ائمہ پر طعن کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر طعن و تشنیع کی جائے یا یہ کہا جائے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جہاں سے ہم نے علم لیا ہے قرآن و سنت سے، وہاں سے تم نے لینا ہے. اور پھر ائمہ کرام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کی بات موافق نہ ہو قرآن و سنت کے، صحیح کو نہ پہنچ جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو یہ ائمہ کرام مجتہدین تھے، ان کو اجر مل گیا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جس نے جو بات اپنے امام سے سنی اسی کو مان لے اور باقی سب کو ترک کر دے. آپ یہ دیکھیں کہ فقہ حنفی والے اگر یہ کہیں گے کہ جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہی ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ وہ باقی تین ائمہ پر طعن و تشنیع نہیں کر رہے اس حوالے سے. جبکہ رفع الیدین کا مسئلہ ہی اگر آپ لے لیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کثرت ہے. کثرت کہاں ہے؟ آپ چلے جائیں دیگر علاقوں میں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں پر شوافے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالور ہیں، وہ رفع الیدین کرنے والے ہیں. سعودی عرب اور عرب کے علاقوں میں امام احمد بن حنبل اور اسی طرح دیگر علاقوں میں امام مالک کے ماننے والے ہیں. تو کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، دلیل کو دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کی دلیل کس کے پاس ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین تمام نے یہ کہا کہ دلیل کو لے لو، دلیل پر بات ہوگی، اور جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے اس کو قرآن و سنت کی طرف لٹایا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس کی بات درست ہے اور کس کے پاس دلیل موجود ہے. اور جس کے پاس دلیل ہوگی اس بات کو قبول کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا. اور ائمہ مجتہدین اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی یا انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے تو ان کو اپنے اجتہاد پر ایک اجر ملے گا. لیکن بعد والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دلیل کی پیروی کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک فقہ کو مان لیا اور اس کے جتنے بھی مسائل ہوں اور کہا جائے کہ وہ سبھی ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی اس چیز کے قائل نہ تھے. آپ ذرا فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، فقہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مسائل میں اختلاف کیا ہے. اور پھر اس قدر اختلاف کیا ہے کہ اگر فقہ کے مسائل میں 3 گنا ایسے مسائل ہیں، ثلث 3 گنا ایسے مسائل ہیں کہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں کا اختلاف ہے، تو کیا وہ اپنے امام صاحب کے گستاخ تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فکان لا یرا فی الاستسقاء صلاۃ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد، ان کے شاگرد. اور کہتے ہیں واما فی قولنا فان الامام یصلی بالناس رکعتین ثم یدعو ویحول رداءه. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، موتا امام محمد کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام محمد کا یہ قول ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کہ امام ابو حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہ تھے، لیکن میرا یہ قول ہے، ہمارا یہ قول ہے، اپنے امام کے مخالف قول پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائے، اس کے بعد دعا کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اپنی چادر کو الٹا کر دے صلاۃ استسقاء، کیونکہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا قول پیش کر دیا. تو انہوں نے دلیل کو دیکھا ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مقلد ہیں اور ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے، ہم نے اس قول کو نہیں چھوڑنا. ائمہ مجتہدین کا یہ کام نہیں ہوتا تھا، وہ دلیل کی پیروی کیا کرتے تھے. اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف حدیث رسول ہو اور کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں میں حدیث رسول کو نہیں مانتا بلکہ میں اپنے امام کے قول کو مانوں گا. اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے عصام بن یوسف البلخی. یہ امام محمد
کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اسی طرح یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان تمام کے ساتھ رہنے والے ہیں، امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کان یفتی بخلاف قول الامام ابی حنیفہ کثیرا، کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مخالف بہت زیادہ فتوے دیا کرتے تھے۔ کب؟ لأنه لم يعلم الدلیل، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت یہ دلیل نہ پہنچی تھی یا ان کے ہاں یہ ظاہر نہ ہوئی تھی، وَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ دَلِيلٌ غَيْرَهُ، تو میرے پاس دلیل آ گئی ہے فَيُفْتِي بِهِ، تو وہ اس دلیل کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑی بات یہ دیکھیں وَلِذَلِكَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، اور اسی لیے عصام بن یوسف بلخی حنفی ہونے کے باوجود رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہتے یہ تھے کہ کما ہوا فی السنۃ المتواترہ، کیونکہ اس کے بارے میں متواتر احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو ہمارے سابقہ اسلاف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ تقلید جامد یا اندھی تقلید کرتے تھے کہ جو امام صاحب نے فرما دیا ہم اسی کو مانیں گے، بلکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کیا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو اس لیے وہ رفع الیدین بھی عصام بن یوسف البلخی حنفی ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے، اور امام محمد اور امام ابو یوسف اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کے 3 گنا مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دلیل پہنچ جائے تو اس وقت ایک مفتی کو چاہیے، ایک عالم کو چاہیے کہ لوگوں کی اس طرف رہنمائی کرے کہ دلیل یہ ہے اور اس وقت دلیل کو مانا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا کی جو خدمات ہیں ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ سب کچھ ان کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن ان کا ادب و احترام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہے۔ اگر آقا علیہ السلام سے کوئی صحیح فرمان مل جائے تو ان ائمہ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو مان لو اور ہماری بات کو ترک کر دو۔ تو اختلافی مسائل کا حل ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ کے پاس قرآن مجید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی صحیح حدیث آ جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، ٹولیاں نہ بن جاؤ۔ کوئی یہ کہتا ہے سب ٹھیک ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، دوسرے نہیں ٹھیک۔ اور آپ جانتے ہیں فقہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ اختلافات جب امت میں پڑے اور اس کے کتنے نقصانات ہوئے۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شوافے سے شادی کرنا منع ہے۔ جو فقہ شافی کو ماننے والے ہیں ان نے آپس میں شادیاں حرام کر دی کہ جو فقہ حنفی کا ماننے والا ہے وہ فقہ شافی کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، جو فقہ شافی کو ماننے والا ہے فقہ حنفی کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے امت کا اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کو قرآن و سنت کے دلائل پر جمع کیا جائے، جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے اس کی طرف ان کو لٹا دیا جائے، اور ائمہ کا بھی یہی حکم ہے اور ان کا بھی یہی منہج تھا کہ جب دلیل آ جاتی تھی تو وہ اس کو مان لیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ احادیث کے معاملے میں فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں احادیث درج ہیں، لیکن کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں۔ اسی لیے محدثین نے ان فقہ کی کتابوں پر بھی کام کیا ہے اور ان احادیث کی تحقیق کی ہے، اور یہ فقہ حنفی کے علماء نے بھی ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کتاب پیش کرتا ہوں، الہدایہ، اس کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ تخریج کرنے والے کون ہیں؟ العنایہ بمعرفت احادیث الہدایہ، ہدایہ میں جو احادیث ہیں ان کی معرفت اور ان پر حکم لگایا گیا ہے، ان کی تخریج کی گئی ہے، اور تخریج کرنے والے ہیں شیخ عبد القادر بن محمد القرشی الحنفی۔ تو یہ حدیث پر کام ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں سے احادیث کو نکال کے ان کی تخریج کی گئی ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا کس درجے کی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نصب الرایہ،
احادیث الہدایہ حافظ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث ہدایہ کی تخریج کی ہے اور اس طرح سے ان کو نکالا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آقا علیہ السلام کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول دین کے معاملے میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو وحی کے ذریعے ان کو بتا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اس کو مانو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی پیروی نہ کرو، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک آپ کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر معاملے میں وہ فیصل نہ مان لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، یا وہ بڑے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے امت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جمع کیا جائے، آقا علیہ السلام کے طریقوں پر جمع کیا جائے، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہر ایک کی بات کو ترک کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کرنا، چھوڑنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ جس نے یہ کہا، یہ حدیث کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف سند سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول تو اختلاف سے روکا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اختلاف سے منع کیا، اور اگر صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو جب ان کے سامنے حدیث پیش کر دی جاتی تھی وہ فوری اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں احادیث کی کتب میں ملتی ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، جو ہی حدیث آتی، اللہ کے رسول کا فرمان آتا، تو سر تسلیم خم اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو اسلاف کا طریقہ تھا، اور ان کے اختلافات اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ بعض کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، ان کے اختلافات اس طرح کے نہیں تھے کہ ختم نہیں ہوتے تھے، بلکہ اختلاف کو پکا نہیں اختیار کر لیا جاتا تھا، بلکہ اختلاف پر اگر کوئی دلیل آ جائے اس کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ لیکن آج تو اختلاف بنا کر امت میں ٹولیاں بن چکی ہیں، جس طرح حرم میں 4 مسلے رکھ دیے گئے تھے، یہ فقہ حنفی والے ہیں، یہ فقہ شافی والے ہیں، یہ فقہ مالکی والے ہیں، یہ فقہ حنبلی والے ہیں۔ فقہ حنفی والے اپنی نماز کے ٹائم نماز پڑھیں گے، فقہ شافی والے اپنی نماز کے ٹائم نماز پڑھیں گے، فقہ مالکی والے اپنی نماز کے ٹائم نماز پڑھیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان علماء پر، ان سعودی علماء پر کہ جنہوں نے ان مسئلوں کو ختم کر کے ایک امام پر لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ اختلافات تھے، یہ اختلافات درست نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت پر ایک امام پر جمع ہونا ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھے اس میں بھی قطعاً یہ ایسا نہیں تھا، ایک امام کے پیچھے سارے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں نے عبداللہ بن مسعود کے پیچھے نہیں پڑھنی، یا میں نے کسی دوسرے صحابی کے پیچھے نہیں پڑھنی، سب ایک امام پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ اختلاف الگ ہے، لیکن یہ فقہ والا اختلاف اور فقہا کی وجہ سے، فقہا نے اختلاف نہیں بنایا بلکہ ان کے بعد میں آنے والوں نے، جنہوں نے تعصب کی وجہ سے اور اندھی تقلید کی وجہ سے اختلافات قائم کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے امت میں انتشار پھیلا ہے، اور ایسا اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، کسی ضعیف سند سے ثابت کر دے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اور اگر ایسی حدیث نہیں ہے تو خود سے بیان کر کے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اختلاف کی مذمت میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، تم متحد نہ ہوگے تو تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو مشرک ہیں، جنہوں نے دین میں تفریق ڈال دی، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ٹولیاں بنا دی، جماعتیں بنا دی، یہ حنفی ہے، یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں فرقے سے ہے، یہ فلاں وردی سے ہے، یہ سور وردی ہے، یہ نقشبندی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ روم کی 31 اور 32 نمبر آیت ہے، پڑھ کے دیکھیے کہ ہر گروہ بنا دیے ان کی طرح اللہ کہتے ہیں نہ ہو جانا، اور ہر ایک اپنے گروہ میں ہی خوش ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، کہ وہ لوگ رحم کے قابل ہیں کہ جن پر جو اختلافات کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ رحم والے ہیں۔ تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو تھام لیا جائے۔ اب صرف آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن امت کی کثرت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح البخاری ہے۔ تو آپ اس میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی ضعیف حدیث ہے، اس کی نشاندہی کریں، لیکن خلط محبس کر دینا اور اس طرح ظاہر کرنا کہ اس میں غلطیاں ہیں لہذا اس کی صحیح حدیث کو بھی نہ مانا جائے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو اس میں رفع الیدین کی احادیث صحیح ہیں، امام مسلم نے نقل کی ہیں، صحیح احادیث ہے، امام بخاری نے نقل کی 5 احادیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اور اس طرح مشکات المصابیح میں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، رفع الیدین کرنے کی احادیث اس میں آپ کو ملیں گی، موجود ہیں، اور تواتر کی حد تک یہ پہنچتی ہیں، اور ان کے بارے میں ایسے کہنا کہ کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر یہ کہنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تھا تو بعد میں منسوخ ہو گیا، منسوخ کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کسی صحیح حدیث سے ثابت کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ پہلے میں رفع الیدین کرتا تھا اب میں نہیں کروں گا، اب میں نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی آخری زندگی میں 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ملتی ہیں، آخری زندگی کے صحابی ہیں، اور وہ آقا علیہ السلام سے رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا نماز سیکھنے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سردی کے موسم میں ہاتھوں سے چادر نکال کے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو بے شمار احادیث ہیں جن سے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ثابت ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کہیں بھی چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ اور صرف ایک حدیث میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، البیہقی میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں یہ روایت ہے 2620، اور اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب رفع الیدین عند الرکوع، رکوع کرتے وقت رفع الیدین کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی صلیت خلف ابی النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فقال صليت خلف حماد بن زید۔ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، ان نے رفع الیدین کیا جب نماز کی ابتدا کی، جب رکوع کیا رفع الیدین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا۔ فسألته عن ذلك، تو میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید اپنے استاد ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح، لمبی حدیث ہے میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اسی طرح 3 مقامات پر رفع الیدین کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں صلیت خلف ایوب السختیانی، کہ میں نے ایوب السختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، کہتے ہیں کہ وہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے ان 3 مقامات پر۔ ان سے پھر پوچھا فسألتہ، ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فقال رأیت عطاء ابن ابی رباح، میں نے عطاء بن ابی رباح کو دیکھا وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ عطاء بن
بن ابی رواح کہتے ہیں یا عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ آپ نے رفع الیدین نماز میں کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور پھر عبداللہ بن زبیر سے سوال کیا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے شروع میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام بہقی تک پوری سند کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے، اور سارے راوی سچے اور پکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے، ان کی نماز کو دیکھنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے عظیم تابعی عطا بن ابی رباح ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے ایوب سختیانی ہیں، ان سے بیان کرنے والے حماد بن زید ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے ابو نعمان محمد بن فضل ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے محمد بن اسماعیل السلمی ہیں۔ اتنی واضح دلائل ہونے کے باوجود پھر یہ کوئی کہے کہ منسوخ ہو گیا، تو کب منسوخ ہوا؟ اس لیے جب واضح دلیل آ جائے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس دلیل کو آقا علیہ السلام کے فرامین کو اختیار کر لے۔ جہاں پر آپ کو کوئی حدیث ضعیف نظر آتی ہے آپ بتائیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور میری اس گفتگو میں کوئی ایک بھی میں نے ضعیف حدیث نہیں پیش کی۔ ائمہ کے اقوال پیش کیے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی جائے، آپ کی حدیث کو مان لیا جائے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور پھر جو لوگ صرف ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر سبھی لوگ ٹھیک ہیں، حق تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، سب کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کے جو اجتہادات تھے وہ سر آنکھوں پر ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان سے علم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اجتہادات کو حرف آخر اس وقت سمجھا جائے گا کہ جس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے گی، جب دلیل آ جائے گی۔ نہیں تو اس طرح ہر آدمی یہی دعویٰ کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہیں گے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے جائیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فالور اور ان کے جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیں، اور جو دیگر ائمہ کو ماننے والے ہیں وہ کہیں گے نماز میں سینے میں ہاتھ باندھ لیں۔ اور اسی طرح رفع الیدین کے بارے میں اگر یہی بات لے لی جائے کہ کثرت کو دیکھنا ہے تو پھر کثرت ائمہ کو دیکھ لیں۔ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں دلیل کو دیکھیں، قرآن و سنت کی طرف امت کو لائیں، امت کو جمع کریں کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے سامنے ہر ایک کی عزت، اس کا احترام، اس کی امامت، اس کی فضیلت، اس کی رہبری ہمیں قبول ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان نے اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ رحمہ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمایا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ تمام کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے بہت بلند مقامات ہیں، لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا تو اس وقت آقا علیہ السلام کے فرمان کو مانا جائے گا، ان کی بات اگر اللہ کے رسول کے فرمان کے موافق ہے تو قبول کی جائے گی، اگر موافق نہیں ہے تو ہمیں حکم یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ تمہیں چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی کامیابی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم محبت کے دعوت دار ہو تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لو، ان کی اتباع میں اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اور اگر رفع الیدین کے مسئلے ہی کو لے لیں، تمام ائمہ برحق ہیں یہی کہہ دیا جائے تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فالور انڈونیشیا میں چلے جائیں رفع الیدین کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو اب تین ائمہ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عدم رفع الیدین کے قائل ہیں، تو اگر اکثریت دیکھنی ہے تو اس لحاظ سے دیکھ لیں، لیکن اکثریت دلیل نہیں ہے، دلیل کتاب و سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان آ جائے اس کو مان لیں، اس کو قبول کر لیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن حق بات پہنچانا یہ ہمارا حق ہے، اور یہ حق بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارا کوئی کسی سے کوئی ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام فقہا اور تمام فقہا کو ماننے والے وہ
بہترین انسان ہیں، بہترین مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کی اصلاح، ان کا اختلاف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جو اسلوب ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور رب کے قرآن نے فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو سیکھنے کی، اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔